کبھی کبھی جسے ہم غیر سمجھتے ہیں وہی مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد بچہ نکلنے والا ہے، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ اسی فکر کو لیے ہوئے وہ اپنے دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی پریشانی بتائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کیں کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ بہت افسردہ تھی، جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتی تھی اور کئی دفعہ برے وقت میں ان کا ساتھ دے چکی تھی، آج کوئی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی۔ تم تو جانتی ہو وہ کتنی سخت مزاج کی ہے، اور میری تو کوئی بات نہیں مانتی۔ لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر اپنا انڈا مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا اور خود جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی، اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغ تو یہ جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، اور وہ خود جو کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سیر کو نکلے۔ موسم خوشگوار تھا، سب چوزے اچھلتے کودتے دانا دنکا چگتے دریا کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی چوزے کھیلنے لگے۔ ایک چوزا دریا میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب دیکھا تو اپنے کیے پر کافی شرمندہ ہوئی، اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ لی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سچ ہے، محبت اور قربانی سب دلوں کو بدل دیتی ہے، اور یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔